آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ 12 ڈبے نہیں تھے، 24 ڈبے تھے جس میں یہ کاغذات تھے سارے؟ جی ہاں. اور وہ 24 ڈبے اب کہاں گئے ہیں؟ چلیں ان کو ڈھونڈتے ہیں 24 ڈبوں کو. لیکن اکاؤنٹ یو کے میں تھے اور سوئٹزرلینڈ میں تھے، اور جو فرانس کا پیسہ تھا کک بیکس کا وہ بھی سوئٹزرلینڈ میں چلا گیا تھا. جی ہاں، ہم نے 40 اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں بلاک کیے تھے، 8 یا 10 یو کے میں کیے تھے. اور فرانس کا جتنا کمیشن تھا وہ انہوں نے فرانس میں نہیں رکھا تھا، وہاں سے ٹرانزیکٹ کر کے سب کا سب سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں آ گیا تھا، اور وہ سارے کے سارے اکاؤنٹس وہاں بلاک ہو گئے تھے. اب آگے جو سب سے حیرت کی بات ہے کہ این آر او کے تحت انہوں نے مشرف صاحب نے ڈیل کی، اس ڈیل کے تحت انہوں نے سب اکاؤنٹس کھلوائے، اور ملک ایوب صاحب نے ادھر جا کے اکاؤنٹس کھلوا کے ان کو پیسہ ان کا ٹرانزیکٹ ہو کے ان کے پرسنل اکاؤنٹس میں چلا گیا ہوگا. اب اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اب آ کے اور اچھا ایویڈینس مل گیا کہ زرداری صاحب نے، کیونکہ این آر او کے تحت انہیں خیال تھا کہ اب یہ کبھی کوئی چیز دوبارہ نہیں کھلے گی، وہ سب اکاؤنٹ کھلتے ساتھ سب کچھ اپنے ڈائریکٹ پرسنل بینک اکاؤنٹس میں لے گئے ہوں گے. تو اور بھی اچھا ہو گیا، اب وہی سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس کے تھرو جا کے آپ کو ڈائریکٹ کنیکشن مل جائے گا کہ ان کے کس پرسنل اکاؤنٹ میں کتنا کتنا پیسہ ٹرانسفر ہوا. کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی ڈوگر عدالت واپس جائے گی. مطلب یہ سارا ڈھانچہ اسی کو مد نظر رکھ کے کھڑا ہوا تھا نا کہ ڈوگر بیٹھے رہیں گے اور وہ ڈوگر عدلیہ. یہ افتخار چودھری صاحب والی عدالت تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک قیوم جو ہے ان کا رگڑا لگے گا اور یہ سارا نظامی چلا جائے گا. تو اب یعنی آپ کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے اس پیسے کو ٹریس کرنا، کیونکہ وہ انہوں نے تیزی کے ساتھ نکلوا لیا ہوگا اور کہیں نہ کہیں. اچھا، کیسے یہ پاسبل ہے کہ کیش نکلوا کے آپ کہیں لے جائیں یا بینک ٹو بینک ہی کروایا ہوگا؟ یہ تو جی بہت اچھا ہو گیا. یہ این آر او کے تحت فہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز دوبارہ کھل جائے گی، کیونکہ انہوں نے سارا پیسہ لے کے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں لے گئے ہوں گے. پر ان کے پاس ایک طریقے کار میں آپ کو بتا دوں، اس دور میں یہ چیز نہیں پکڑی جا سکتی، کیونکہ ان کے نیب کیبنٹ بھی وہی ہیں جو کہ ان کے ملازم ہیں، ان کے جتنے لیگل مائنڈس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اعتزاز احسن صاحب اور فاروق نائک صاحب انہوں نے، اور بابر روان صاحب، ان 3 شخص نے دین تھا انٹیلیجنٹلی سارے ان کے کرپشن کے کیسز کو چھپایا یا ڈیلے رکھا یا کیسز کو کنوکشن نہیں جانے دیا تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ہر چیز پرولونگ کی اور کیسز کو چلنے نہیں دیا گیا تھا. اور یہ سب کے سب تینوں لوگ، فاروق نائک صاحب، اعتزاز احسن صاحب اور بابر روان صاحب، جب تک وہاں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا زرداری صاحب کے کنیکٹڈ ہیں یا زرداری صاحب صدر ہیں، اس وقت تک اور کوئی سوئٹزرلینڈ میں یا یو کے میں ایکشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ مجھے کسی سے اچھائی کی امید نہیں ہے، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں نہیں کھل سکتی. آپ کا کوئی اٹارنی جنرل یا آپ کا کوئی لائر وہاں جا کے پرسو نہیں کر سکے گا. آپ کا امبیسڈر بھی. اچھا، یہ میڈیکل سرٹیفکیٹس جو ہیں یہ باہر کی عدالتوں میں جاتے تھے؟ جی ہاں، یہ ہوا یہ تھا کہ ان کو کنوکشن ہوگی تھی سوئس کورٹ سے، اور کنوکشن کیونکہ یہ بار بار انہیں اریسٹ وارنٹ بھیجا جاتا تھا، یہ ریسیو نہیں کرتے تھے، اور اس کے اگینسٹ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے امریکہ سے یا کسی نہ کسی جگہ سے کہ نہیں میں پیش نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر تنگ آ کے 6-7 پیشوں کے بعد آ کے سوئس جج نے ان کی کنوکشن کر دی تھی. اور کنوکشن کرنے کے بعد جس نے یہ بھی کہا کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنا زیادہ پیسہ ملا کہ ایس سی ایس کو ٹیکنر کا کیس ہی نہیں بلکہ میں منی لانڈرنگ کا کیس شروع کر رہا ہوں. اور انہوں نے پھر خود ہی آن دیئر اون منی لانڈرنگ کا کیس شروع کیا، اور اس کے تحت انہیں دوبارہ سے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے تھے. اور نہیں، اچھا سسپینڈڈ کنوکشن ہے کیا؟ یہ سسپینڈ کیسے؟ اپیل میں سسپینڈ ہو گئی، یعنی سزا یافتہ ہے لیکن معطل سزا یافتہ ہے، کس طرح کیا ہے یہ؟ یہ ہے کہ ٹیمپریری طور پہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. انہوں نے کوئی ریزن دی تھی کہ میں پیش نہیں ہو سکتا اور میرے ڈیفینس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں، آپ ان کو دوبارہ ریویو کریں. اس کے تحت انہوں نے سسپینڈ کر دی تھی. پر کنوکشن تو ہے، اب اسے دوسرے کورٹ میں سسپینڈ ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. کنوکشن ہے لیکن معطل ہے، سسپینڈ ہے. جی ہاں، اس کے جو ہمارے دور میں تو کنوکشن تھی، ہمارے جانے کے بعد کس وقت سسپینڈ تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، پر ڈیفینیٹلی سارا سبسٹینس ایویڈینس اس کورس میں ہے. اس کے تحت کنوکشن لینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود ویریفائی کیا تھا، ان کی پولیس نے ویریفائی کیا تھا کہ یہ ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کا پیسہ ان کے پاس آیا ہوا. اچھا سیف الرحمان صاحب، کتنے لوگ تھے ان کے فرنٹ مین جو اس وقت تھے اور اب بھی لوگ ان کو جانتے ہیں؟ اور اس وقت تو ظاہر ہے وہ ایک وزیر تھے زرداری صاحب، ایک چھوٹا سا وزارت تھی، اس کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا. تو اب تو پورا ملک ان کے حوالے ہے. تو کون سے لوگ تھے اس وقت جن کو اب ہم کہیں ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں یا کہیں عہدوں پہ بیٹھے ہوں تو ہم سوچیں کہ اچھا جی ان پہ نظر رکھی جائے؟ اس میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر منسٹری میں انہوں نے ایک فرنٹ مین رکھا تھا جو کہ اس منسٹری کے ساری کرپشن کو لک آفٹر کرتا تھا. جاوید پاشا تھے، ریاض لال جی تھے، ستار کیرو تھے، اسی طرح سراج شمس الدین، آغا سراج رانی، یہ سب کے سب جتنا گروپ تھا یہ سب کے سب ان کے زرداری صاحب کے جتنے کالونیز اور ساتھی تھے، دوست تھے، ان لوگوں کے تھرو یہ سب کچھ ہوتی تھی. اور ان کو کور کرنے
لیے کیا ہوتا تھا کہ یہ 3 ججز جو بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے تھے اس وقت کے چیف جسٹس تھے ارشاد حسن خان صاحب، شیخ ریاض تھے چیف جسٹس کے ساتھ ہوتے تھے سپریم کورٹ میں، اور ملک قیوم صاحب. ان 3 لوگوں کا بہت زبردست تعلق تھا اس حکومت، اس دور کی حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے ہر طرح سے کیسز کو پینڈنگ رکھا اور یہ لگاتار رابطے میں تھے اور ہمارے کیسز کو پینڈنگ اور رکھوانے میں پوری مدد کرتے تھے. ایک بات آخر میں یہ بتائیے گا سیف الرحمان صاحب کہ یعنی آپ کو لگتا ہے، یہ بات میں بار بار ایک ظاہر خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ پیسہ شاید ملک میں واپس بھی آ سکتا ہے، اور ہوا بھی، کیونکہ ابھی یہ حارث اسٹیل والا پیسہ بھی واپس نکلوایا عدالتوں نے، موجودہ عدالتوں نے، اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے اب تو واپس جا کے دیکھنا کہ کس نے پیسہ نکلوایا. تو یہ جو پیسہ ہے یہ واپس آ سکتا ہے ملک، اتنا مشکل تو نہیں ہے پھر کوئی آج کی دنیا میں. بالکل بالکل. امریکن پوسٹ 9/11 ورلڈ میں امریکہ، برٹن، کون سا دنیا کا ملک ہے جو منی لانڈرنگ کو اس وقت 10 روپے اوپر نیچے کہیں ہو جائیں، حوالہ ہو جائے ادھر ادھر تو پکڑ لیتے ہیں جا کے وہ، اور اب کیا وہ بلینز کی منی لانڈرنگ کو کوئی سپورٹ کرنے آئے گی اوباما ایڈمنسٹریشن؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ وہاں سے پیسہ واپس لائیں ملک. یہ بہت آسان ہے کیونکہ یہ سب کا سب پیسہ وہاں کے کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور انہوں نے ویریفائی کر کے کنفرم کیا ہوا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے. پر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کون جا کے لائے گا، کون سا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف جا کے کیس کو پلیٹ کرے گا، جب تک کہ ہمارا سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن نہیں بھیجتا اور سپریم کورٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے آج، انڈیپینڈنٹلی اپنے ججز کو یا کسی کو اپوائنٹ نہیں کرتا جوڈیشل کمیشن کے طور پہ جو سوئٹزرلینڈ اور UK کی گورنمنٹ سے جا کے ڈیل کرے، یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. کیونکہ اس حکومت سے توقع کرنا کہ وہ نیب کا چیئرمین یا کوئی ان کا اٹارنی جنرل جا کے زدائی صاحب کے خلاف کیسز کو پرسو کرے گا، یہ غلط فہمی ہوگی. اس کو کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یا تو حکومت جب چینج ہو یا جب زدائی صاحب اپنی پوزیشن پہ نہ ہو تب جا کے کوئی بھی اس کیس کو پرسو کرے تو آپ کو ود ان 2-3 منتھ میرے خیال کنوکشن مل جائے گی. سیف الرحمان صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہو رہی کہ خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد شاہین صاحب آئیں.